دیکھیں، ایک تو میں ذوالفقار راحت کا بڑا مشکور ہوں. اتنے مصائب و آلام عمران خان پہ جو ہوئے وہ تو میں نہیں بتا سکتا تھا. جس طرح اس نے بتا دیے، گھر توڑ دیا ان کا، جیل میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو زبردستی گرفتار کر لیا گیا. یہ وہ مصائب و آلام ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا تھا. تھینک یو ذوالفقار، آپ نے یار یہ بتا دی بات. لوگوں کو براہ راست نہیں پتا آپ کی تھی. مشکل آسان کی ہے. پھر آپ نے جس طرح فوجی عدالتوں میں خودکشیوں کا انکشاف کیا ہے تو بڑا میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی معلومات آپ نے پہنچائی. اب آ جائیں اس طرف کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، سب سے پہلے باریک چیز لیڈ کون کرے، میں عرض وہی جا رہا ہوں. آپ یہ ایک بات نوٹ کریں کہ اس احتجاج کا اعلان جو ہے وہ نہ تو شبلی فراز نے کیا ہے، نہ بیرسٹر گوہر نے کیا ہے، یہ کیا ڈائریکٹ علیمہ آپا نے. جی ٹھیک ہے نا. اب ذرا سمجھیں، میں بہت عرصے سے اپنے اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ترجمان براہ راست کوئی ہے تو وہ علیمہ آپا ہیں. ٹھیک ہے، علیمہ آپا نے کیا. دوسرا کون بندہ ہے جو آج میڈیا میں اس پہ بات کرتا رہا، وہ ہے فیصل چودھری. ٹھیک ہے، اب فیصل چودھری تو ان کے وکیل ہیں، تو وہ پولیٹیکل یہ ساری چیز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے فواد چودھری سے اور اس طرح کی لیڈرشپ سے بہرحال لائن سیدھی ہوئی ہے. اب عمران خان نے ایک تیر سے تین شکار کیے. ایک تیر سے تین شکار کیے. کیا کیا؟ پہلا شکار، ایک منافق قیادت جو ان کے ارد گرد ہے نا، اسے ایکسپوز کر دینی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اب وہ منافق قیادت جو باقاعدہ لوکیشن بھیجتی ہے کہ یہ فلاں سینیٹر فلاں جگہ کھڑا ہے، آج اجلاس میں یہ بات ہوئی، وہ سارے ایکسپوز ہوں گے اور ان کے اصل چہرے سامنے آ جائیں گے. یا وہ قیادت کریں گے یا گھر چلے جائیں گے. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ذرا پچھلے کچھ دنوں کو نوٹ کریں. آج بھی عمران خان ایک کیس سے بری ہوئے. جس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی 9 مئی کی، اس دن وہ 4 کیسز سے بری ہوئے. فرد جرم کینسل ہو گئی، ملتوی ہو گئی. ان کی بیگم اہلیہ باہر آ گئی، بہنوں کی وہ ہو گئی. عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو گئی. تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پھر کال کیوں دی؟ میرا خیال ہے کہ مطلب لیڈ علیمہ خانم کریں گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے نا، اس کو کہیں شاید سلو ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہو گیا. اب اس سے ایک پریشر نیا ڈیولپ ہوگا کہ جی ایسا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ڈائلاگ کمپلیٹ کریں ہم. ٹھیک ہے، جو بھی چیز طے ہونی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں. اور ایک اور میری عرض سن لیجئے کہ دیکھیں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ ٹکراؤ سے نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل ہی نہیں ہے. اسی طرح پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کا پولیٹیکل سین مکمل نہیں ہے. تو جب یہ دو حقیقتیں ہیں تو اگر یہ ایک پیج پہ آتی ہیں تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہے. یہ جو نیلے دہلے چھپتے 9 مئی کے پیچھے کارکردگیاں اپنی چھپاتے ہیں، ان سے سوال کرو جی ملک میں غربت کیوں کہتے ہیں؟ جی 9 مئی دیکھے کتنا برا ہوا. ان سے سوال کریں کہ بھائی بجلی مہنگی کیوں گئی؟ کہ دیکھیں جی 9 مئی کتنا برا ہوا. اور بھائی آپ اپنی کارکردگی کا جواب دو نا، چھوڑے 9 مئی، جن کے جو ہوا ہے وہ خود ڈیل کر لیں گے اسے. اور آخری چیز یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں لیڈ کون کرے گا، علیمہ آپا ول لیڈ. اور علیمہ آپا اس کمیٹی کی سربراہ ہوں گی، چاہے اناؤنس نہ کریں. انہوں نے 2 نام لیے، میں آپ کو 3-4 نام اور لے دیتا ہوں. گنڈا پور بھی ہے اس کمیٹی میں. ٹھیک ہے. فیصل چودھری بھی ہے اس کمیٹی میں. ٹھیک ہے. اسد سکندر ہے اس کمیٹی میں. بیرسٹر گوہر ہے اس کمیٹی میں. اس کمیٹی میں عمر ایوب بھی ہیں. اس کمیٹی میں وہ سنت کونسل کے جو ہمارے دوست صاحبزادہ صاحب بھی ہیں. کافی کیڑی کوئی آپا خورشیدی کمیٹی ہے جس طرح پرابلم ہوگی. بات یہ کہ یہ کمیٹی ہے. اور اس میں ایک اور باریک بات سن لیں جی، اس میں ایک کمیٹی وہ ہے، یہ کمیٹی آئے گی فرنٹ پہ ڈیل کے لیے. کور کمیٹی میں 3 لوگ ہیں. آپ دونوں نے بہت زیادہ نام گنوا دیے. میں نے تو 3. جو اصل کمیٹی ہے نا، جو اصل کمیٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پولیٹیکل سین میں سامنے نہیں ہیں. اور اگر یہ قیادت لوڑی لنگلی جو منافق قیادت ہے، اگر یہ نہیں آگے آئے گی تو پھر وہ قیادت سامنے آئے گی جو اس ٹائم سامنے نہیں ہے، اور وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے.